ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا ہے. لوگ آپ کو جتنے مکمل نظر آتے ہیں نا اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے. لیکن آپ کو یہ بات پتا ہے کہ وہ مکمل مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو چٹانوں کی طرح مضبوط رکھا ہوتا ہے. یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں نے کچھ چیزوں سے یہ بھی سیکھا ہے کہ جو چیزیں نصیب میں ہے نا کہیں پر بھی گم ہو جائیں، اگر وہ نصیب میں ہیں تو وہ آپ کی ہی ہیں اور وہ آپ کو ہی ملیں گی. میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کبھی بھی اکیلا چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھار آزماتے ضرور ہیں، تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن فوراً اگر چیز مل جائے آپ کو یہ احساس کیسے ہوگا کہ آپ نے اس چیز کو کتنی شدت کے ساتھ اور کتنی دعاؤں سے حاصل کیا ہے. میں نہیں جانتی تھی کہ میرا نصیب مجھے کہاں لے جائے گا. زندگی مختصر ہے، جانے یہ کب سفر ختم ہو جائے گا. دل کو محبت سے منور کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی آپ کو ہر ایک چیز عطا کرنی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو آپ کے لیے بہترین وسیلے بھی بنا دیں گے. جب بھی کوئی ایسے وسوسے خیالات آپ کے دل میں آنے لگ جائیں، آپ کو لگ رہا ہو کہ اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو آپ نے فوراً جو ہے اس بات کو سوچ لینا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا وہ سب سنبھال لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ کو پہلے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بھی آپ کو کبھی بھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں میں ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے نا. جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی طبیعت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے ہی سکون آتا ہے تو یقین کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پسند کرتے ہیں. اسی لیے تو آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے سکون آنے لگ جاتا ہے. اور کس نے آپ کو یہ کہہ دیا دعائیں اتنی مت کرو کہ تم جو ہو ضد کرنے پر آ جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں نا کہ تم مجھ سے مانگو میں نے تمہیں عطا کرنا ہے. تو لوگوں کی باتوں پر اتنا غور مت کیا کریں. سنیے ان لوگوں سے کبھی قدر کی امید بھی مت رکھیے گا، کیونکہ قدر تو وہ کرتے ہیں جو بے حد محبت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر آپ سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا ہے. ایسے لوگ صرف اور صرف گمراہی اور پریشانیوں میں مبتلا کرنے میں لگے رہتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں جانتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں وہ بہتر ہے یا نہیں بہتر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، کیونکہ ہماری مانگی ہوئی دعاؤں سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر ایک چیز کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پختہ یقین کی طاقت کیا ہے. جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں تو انہی کو تو منزلیں ملتی ہیں اور انہی کی تو دعاؤں کی قبولیت کے درجات جو ہیں بلند ہو جاتے ہیں اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور ان کا یقین اتنا بڑھتا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ انہیں اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کے سائے میں ان کو سیدھا رستہ دکھاتے جائیں گے اور ان کی منزلیں آسان ہوتی جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بس جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے اور مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو داخل کریں گے انہیں اپنی رحمت فضل میں اور پہنچائیں گے انہیں اپنی طرف لے جانے والی سیدھی راہ پر. سورۃ النساء آیت نمبر 175 میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے نا بار بار فرماتے ہیں کہ تم میرے پاس آ جاؤ، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف آپ کے رستوں کو نہیں موڑتے ہیں بلکہ دلوں اور منزلوں کو بھی موڑ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انتہا آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ٹوٹے اور بکھرے ہوئے دل کو سمیٹنا جانتے ہیں. بس آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے. کیا ہو گیا جو تم نہیں کہہ سکے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتے ہیں نا. بس آپ اپنی دعاؤں کو جاری رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے. دیکھ لیجئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ذریعے بنا کر آپ کی کہانی کو مکمل کر دیں گے.
آپ خود حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو آج کی جو پہلی میریکل سٹوری میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے میریکل آف درود ابراہیم، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ سورہ نور سے ریلیٹڈ، جو کہ بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوریز ہیں دونوں، انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو جیسے اللہ پاک نے ان کی دعاؤں پر کن فرمایا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں پر، میری دعاؤں پر بھی ضرور کن فرمائیں گے، بس صبر کرنے کی بات ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی لمحے میں زندگیوں کو بدل دیتے ہیں، تو دعا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد کرے۔ تھوڑی سی تاخیر اسی لیے ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو، اپنی بندی کو کس طریقے سے اپنے قریب کرنا ہے۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہے، توکل، یقین کو مضبوط رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر کو جاری رکھیں، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بہت جلد قبول و منظور فرمائیں گے، ثم آمین۔ اور میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ کہ جو پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں؟ آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ اللہ پاک سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ ہی ایسا ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو کہ درود ابراہیم پڑھنے سے ہماری زندگی میں معجزات ہوئے ہیں۔ میرے ابو پر آپ ہی کافی زیادہ قرض ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو پھر آپ ہی ہوا کچھ یوں کہ میری امی کو جو ہے، امی کی دوست نے درود ابراہیم جو ہے پڑھنے کے بارے میں بتایا۔ ایسے بتایا کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھو، اور درود ابراہیم عشاء کی نماز کے بعد جتنا ہو سکتا ہے، یعنی کہ 2 نوافل پڑھنے کے بعد جتنا ہو سکتا ہے پڑھو، اللہ پاک دیکھنا غیب سے مدد فرمائیں گے۔ کل آپ ہی ایسا ہی ہوا کہ میری امی نے جو ہے 28 ڈیز جو ہے پڑھا ہی تھا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ غیب سے ہمارے لیے مدد آتی ہے، اور میرے ابو کے اوپر جتنا قرض تھا وہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ درود ابراہیم پڑھنے سے اتر گیا۔ اور اب آپ ہی ایسا ہوا کہ میری بہن کی جو شادی تھی وہ تھوڑی سی آپ ہی پیسوں کی وجہ سے، یعنی کہ فائنینشلی طور پر رکی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آپ ہی ظاہر ہے شادی کے کچھ اخراجات ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے درود ابراہیم پڑھنے سے ہی میری بہن کے لیے بھی اللہ پاک نے وسیلہ بنا دیا کہ کاروبار میں جو رکاوٹ آئی ہوئی تھی الحمدللہ وہ بھی حل ہو گئی۔ اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری بہن کی جو شادی ہے، جہاں پر آپ ہی وہ جن کو پسند کرتی تھی انہی کے ساتھ جو ہے ہو گئی ہے۔ اور اللہ پاک کا یہ شکر ہے کہ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک نے یہ 2 خوبصورت معجزات ہماری زندگی میں کیے ہیں۔ اللہ پاک ہر لڑکی کا نیک نصیب کریں، اور اللہ پاک جو بھی لوگ قرض میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ بہت ہی مشکل وقت تھا ہم لوگوں پر، لیکن آپ ہی اللہ پاک کی مدد ہمارے لیے آئی ہے۔ آپ یہ جو چھوٹی سی اور مختصر سی کہانی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جس سچویشن سے ہم لوگ گزرے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میری بہن جو ہے وہ اپنے گھر کی ہو چکی ہے۔ اللہ پاک سب کے نیک نصیب کریں، اور اللہ پاک سب کے دلوں کی دعاؤں کو اور حاجات کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک سب کے پیرنٹس کو جو ہے لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہر لڑکی کا اور ہر لڑکے کا نیک نصیب کریں۔ اللہ پاک آپ کو اور حسنین کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو کہ چھوٹی سی تھی لیکن بہت ہی کہہ لیں کہ ہمت دینے والی تھی، جو کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی امی نے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کر جو بھی ان کی پریشانی تھی، قرض کا مسئلہ تھا، اللہ پاک کا شکر ہے 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے سے اور درود ابراہیم کی کثرت کرنے سے اللہ پاک نے آپ لوگوں کی زندگی کے سارے معاملات کو حل فرمایا ہے۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی اسی
طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے 2 نوافل پڑھ کر کثرت کے ساتھ جو ہے درود ابراہیم پڑھیں۔ کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاؤنٹلیس، جس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی ہے، پڑھنا چاہیں اتنا پڑھ سکتی ہیں۔ بے شک قبول اللہ پاک نے کرنا ہے، اور اللہ پاک کی جو ہے اللہ پاک کی وسیلے بناتے ہیں اور اللہ پاک کی رستے دکھاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور اللہ پاک سب کو بہت بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ نور، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آپ ہی ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی جو کہ اللہ پاک کے حکم سے میری زندگی میں بدلاؤ آیا ہے۔ شاید میں آپ ہی اپنے الفاظوں میں تو اپنی پوری کہانی کو نہ شیئر کر سکوں، یہ بات ضرور بتانا چاہوں گی جو کہ اندھیروں سے نور کا سفر میری زندگی میں ہوا ہے، میں نے کیسے طے کیا ہے۔ ایسا تھا کہ آپ ہی بیرونی طور پر جتنی بھی تکلیفیں ہوں، اذیتیں ہوں، آزمائشیں ہوں، اگر آپ ہی اس سفر میں انسان اندر سے اتنا پرسکون ہوتا ہے، پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل نہیں ہونے دیتی ہے۔ پردہ کرنے سے پہلے میں اپنے خاندان کی سب سے زیادہ آپ ہی سٹائلش اور آپ ہی بہت زیادہ کہہ لیں کہ ماڈرن لڑکی تھی، اور میری لوگ مثالیں دیا کرتے تھے اور مجھ پر رقص کیا کرتے تھے۔ میں دین کی طرف کیسے آئی، خیر یہ ایک اور لمبی کہانی ہے، لیکن میں نے پردہ کیسے شروع کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی۔ میں نے 2015 میں قرآن کلاسز جو ہیں وہ جوائن کی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب وہاں جو ہے 15واں پارہ چل رہا تھا، میں دین کی تعلیم لے رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب میرے اندر ایک ہلچل مچ گئی، سورہ نور کے ترجمے پر غور کرنا شروع کیا، تو بس وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، بہت ہی زیادہ جو ہے میں رو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے آپ ہی وہ حکم بہت بھاری لگا تھا، میں اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، ایمان اتنا مضبوط بھی نہ تھا کہ کچھ کر پاتی، پھر دل میں بہت زیادہ ہلچل ہو چکی تھی، میرے آنسو آنکھوں سے گرے تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب بہت زیادہ قیمتی تھے، شاید انہی کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، روتی جا رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے اپنی ٹیچر سے بات کی کہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے، میری ٹیچر جو ہے وہ میری حالت کے بارے میں بخوبی سمجھ گئی، انہوں نے مجھے کہا کہ بالکل ریلیکس ہو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شروعات میں اس رستے پر آنے میں آہستہ آہستہ سٹیپس لینے ہوتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، اسی طرح جو ہے تمہارے اندر مضبوطی آ جائے گی۔ اور میں تب آپ ہی مطمئن ہو گئی کہ ہاں آہستہ آہستہ کر لوں گی، سب ہو جائے گا، مگر میں آپ ہی یہ بھول گئی تھی کہ آہستہ آہستہ کے چکر میں شیطان کیسے انسان کو اس کے اعمال مزید جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ 2 سال میں نے ایسے ہی گزار دیے، وہ جو آیت سن کر دل تڑپا تھا اور جو تڑپ دھیمی ہوتے ہوتے ختم ہی ہو گئی تھی، میرا قرآن پاک الحمدللہ مکمل ہو چکا تھا، حجاب کے لیول سے اوپر لیول پر نہیں گئی تھی، میں الحمدللہ گھر سے باہر پردہ کرتی تھی، مگر اصل پردہ جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ خیر 2 سال بعد تقریباً 2017 نے دوبارہ موقع دیا کہ میں نے سورہ نور کی تفسیر سنی، اندر کا چھپا ہوا جو گلٹ تھا، وہ سورہ نور ایسی صورت ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، مگر میں کیا جانتی کہ یہ پردہ کرنے سے ہی تو انسان کو نور ملتا ہے، وہ نور جو کہ گمراہیوں سے نکال کر اللہ پاک کے قریب کر دیتا ہے، انسان کا دل نور سے بھر جاتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 40 جو ہے آپ ہی مجھے ہمیشہ ہلا کر رکھ دیتی ہے، بس آپ ہی جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں مجھے بہت رونا آتا ہے، یہی دعا اللہ پاک سے کر رہی تھی کہ اللہ پاک مجھے بھی نور چاہیے، مجھے آپ کی محبت کا نور چاہیے، بس پھر ایسا تھا جیسے کہ میں سورہ نور کو سمجھ کر پڑھتی جا رہی تھی، یقین کریں کہ میری زندگی جو ہے وہ بدلتی جا رہی تھی، میرے جو آنسو کی شدت تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی، ان آیات کی تفسیر کو پڑھنا شروع کیا، پھر آیت نمبر 46، 51 اور 52 جو ہے اس کا جب یہ ساری تفسیر میرے سامنے آ چکی تھی، یہ سارے معاملات جو تھے وہ میری زندگی کے چل رہے تھے، بات کی طرف آنا چاہ رہی تھی، لیکن شیطان جو ہے میرے ذہن میں فیوچر کا خوف جو ہے بار بار دلا رہا تھا کہ کیسے کرو گی، فلاں کے سامنے کیسے جاؤ گی، فلاں سے باتیں سننی پڑیں گی، رشتہ کیسے ہوگا، پردے میں کام کیسے کرو گی، ہزاروں خیال تھے جو کہ آپ ہی دماغ میں گھوم رہے تھے۔ پھر میں گھر میں اس بارے میں بات کرتی تھی تو یہی کہا جاتا تھا اگلے گھر میں جا کر کرنا، بات سنتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ اگلے گھر جا کر تو ان لوگوں کی باتیں ہی ماننی پڑتی ہیں، میں کیسے منوا سکوں گی، سوچتے جو ہے وہ
وقت گزرتا جا رہا تھا، اندر ہی اندر جو ہے اطاعت کا ارادہ مضبوط ہو رہا تھا، لیکن آپ ہی مجھے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی کہ میری سچویشن سے گزر چکا ہو اور مجھے گائیڈ کر سکے۔ میں نے بہت دعا کی، اللہ پاک میں بہت کمزور ہوں، لاچار ہوں، میری مدد فرمائیے۔ اللہ پاک نے آپ ہی الحمدللہ میری دعا کو قبول کر لیا، اپنی ایک نیک بندی سے مجھے ملوا دیا کہ میں مسیحا بن کر آئی، اور آپ ہی مجھے بہت ہمت دلائی۔ جو خاتون میری زندگی میں آئی تھی الحمدللہ انہوں نے مجھے اللہ پاک کے راستے پر چلایا، اور اللہ پاک کا شکر یہ ہے کہ آپ ہی آہستہ آہستہ جو ہے میری زندگی بدلتی جا رہی تھی۔ ہمت کر جو ہے پردہ کرنا شروع کر دیا الحمدللہ۔ سب سے زیادہ پرابلم جب آئی جب مجھے رشتہ دیکھنے کے حوالے سے جو ہے لوگ آتے تھے، لیکن آپ ہی وہ ماڈ اسکاٹ اور ہائی فائی فیملیز کے رشتے آتے تھے جن پر آپ ہی میں انکار کر دیتی تھی کہ مجھے دیندار بندہ چاہیے جو کہ کم از کم فرائض کا تو پابند ہو۔ لیکن کیسے ایسے شخص کے ساتھ جو ہے محفوظ ہو سکتا ہے جتنی آخرت کی بھی فکر نہ ہو، تو میں کیسے جو ہے اپنی زندگی کو اس انسان کے ساتھ گزار سکتی ہوں۔ میری یہی ضد تھی کہ اللہ کا بندہ چاہیے، خواہ اس کی آمدنی کم کیوں نہ ہو، بس پھر آپ ہی یہی توکل تھا میرا اللہ پاک پر۔ بہنوں کو بتائیے گا کہ سورہ نور کو سمجھ کر اپنی زندگی میں ضرور پڑھیں، ان کی زندگی کے اتنے سارے معاملات جو ہیں خود بخود جو ہیں وہ حل ہوتے جائیں گے۔ زیادہ ڈانٹ سننے کو ملتی تھی، بہت تانے دیے جاتے تھے، یقین کریں کہ وہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین جو ہے وہ دور تھا۔ جیسے کہ آپ ہی مجھے لگتا تھا سب مجھ سے ناراض ہی ہو گئے ہیں، مجھے ورک پلیس پر بھی جو ہے بہت زیادہ ایکسٹریمیت سمجھا جا رہا تھا۔ اب آپ ہی گھر میں جو ہے رشتے کی وجہ سے باتیں سننے کو مل رہی تھی، اور دنیا کا تو کہہ لے کہ عجیب ہی میرے ساتھ رویہ ہو چکا تھا۔ اپنے آپ کو سمجھاتی تھی کہ یہ دنیا تو خسارہ ہے، آپ ہی ایسے ہی خود کو ہمت دیتی جا رہی تھی۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ ہی میری نماز جو ہے وہ آنسوں کے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جیسے قدم قدم پر تھام رہے تھے اور تسلیاں دے رہے تھے اپنی آیات کے ذریعے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی سہارا تھا۔ میں کہا کرتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سارے معاملات جو ہیں آپ کے سپرد کر دیے ہیں، مجھے محروم نہ کریے گا جنت سے اور اپنی محبت سے۔ باری دعائیں کرتی تھی کہ اللہ پاک آپ مجھ سے راضی رہیے گا، اللہ پاک مجھے اپنی محبت سے نواز دیجیے گا۔ اب آپ ہی ایسا ہوتا ہے 2017 پورا سال میرا ایسے ہی گزر گیا۔ فیملی کی طرف سے مخالفت تھی، جب ورک پلیس پر مخالفت ہو رہی تھی تب وہیں پر چند ایک ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے میرے ذریعے سے ہمت دی، اور الحمدللہ انہوں نے بھی پردہ شروع کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 55 میں وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے زمین کا خلیفہ بنائیں گے۔ خود کو بار بار آپ ہی کہتی تھی کہ اللہ پاک کے وعدے سچے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک جو ہے بس مجھے ہمت دیتے جائیں گے اور میری زندگی کا سفر جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہوتا جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ایک مقام دیا ہے، دین میری فیملی میں آنا شروع ہو گیا ہے، ساتھیوں نے بہت سی دوستوں نے جو ہے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے یہ ہمت دی ہے الحمدللہ۔ بس اللہ پاک کی محبت جب میرے دل میں ڈل گئی ہے تو میری زندگی ہی بدل کے رہ گئی ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ کہ کچھ بھی ہو جائے تو یہ سکون نہیں جاتا ہے، مستقبل کے خوف سے جان چھوٹ گئی ہے، آپ ہی ایسے پرسکون ہو گئی ہوں، بس دل میرا مطمئن سا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک کی راہ میں بہت سکون ہے، سورہ نور کی ایک ایک آیت جو ہے آپ ہی بہت زیادہ سکون دیتی ہے الحمدللہ۔ بس آپ ہی اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے سورہ نور پڑھنے سے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا، مجھے ہمت اور حوصلہ دیا کہ میں نے پردہ کرنا شروع کیا، پیاری بہن کا جن کا وسیلہ میری زندگی میں بنا۔ اب آپ ہی بس یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے میرے لیے جو ہے ایک بہترین اور نیک انسان ضرور رکھا ہوگا، بھی ملا تو نہیں ہے مگر ضرور مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے جب قرآن پاک میں جو جو فرما دیا ہے وہ حقیقت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ رستہ آسان نہیں ہے، مگر جب انسان ٹھان لیتا ہے نا کہ چلنا ہے اسی پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود تھام کر ہاتھ پکڑ کر جو ہے انسان کو قدم قدم پر چلاتے ہیں۔ انمیرڈ لڑکیوں سے ضرور کہوں گی تو انسان آپ ہی قسمت میں لکھ دیا ہے نا، پردہ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لکھی ہوئی قسمت نہیں مٹا دیں گے۔ ہاں البتہ ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاید آپ کی پاکیزگی دیکھ کر اسے بھی پاکیزہ انسان بنا دیں،
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں، اسی لیے اپنے دین پر قائم رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مان کر چلیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں بہت سکون ہے بھی ہے کہ جو چیز نصیب میں ہے وہ مل کر ہی رہتی ہے۔ جو مشکلات آتی ہیں نا، یہ تو وہی بات ہے نا کہ اتنی خوبصورت جنت کے لیے تھوڑا بہت تو انسان کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ قدم قدم پر اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ پاک سے ہر بات کو شیئر کریں، اللہ پاک بہترین جو ہے جواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے جیسے میری زندگی کو ہدایت کے موڑ پر چلایا ہے اور ہم سب سے راضی ہوں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میرے کا سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ بے شک میری پیاری بہن، سورہ نور کا ایک ایک جو لفظ ہے نا، یقین کریں واقعی میں ہی انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ لوگوں کو اپنی پہلے کی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ سورہ نور نے میری زندگی کو بھی کیسے بدلا تھا، اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک کی ہدایت سے ہی بس کہہ لو کہ اللہ پاک جو ہے پردے کا حکم دیتے ہیں اور پھر انسان جو ہے خود بخود اس رستے پر چلنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھیں۔ اور میری پیاری بہن، جس طریقے سے آپ نے آیت کو مینشن کیا تھا، میں نے قرآن پاک کی جو آیت کے نمبرز ہیں ان کے بارے میں بات کر دی ہے۔ باقی میری پیاریوں، آپ لوگ بھی جو ہے لازمی دن میں ایک مرتبہ تھوڑا سا وقت نکال کر سورہ نور کو پراپرلی جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، آپ لوگوں کو سکون ملے گا، ایک ایک بات کا جواب آپ کو زندگی کا ملے گا۔ اور میں ہر اس لڑکی کو کہنا چاہوں گی، میسج میری طرف سے کہ میں ہر ان میرڈ اور میرڈ لڑکی کو کہنا چاہوں گی کہ قرآن پاک میں سے سورہ نساء کو اور سورہ نور کو لازمی جو ہے اپنی زندگی میں شامل کریں اور ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں۔ آپ کی زندگی کے اتنے سارے معاملات، اتنی ساری باتیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی، اور قرآن پاک میں تو بے شک سکون ہی سکون ہے۔ باقی اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور اللہ پاک آپ سب کو بہترین نظر عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، آپ سب کے لیے تو ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے خوبصورت معجزات کریں، سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں، احساس کرنے والا بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔